السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو مسنون دعاؤں کے بارے میں بتاؤں گی۔ مسنون دعا کسے کہتے ہیں؟ مسنون دعا وہ ہوتی ہے کہ جس کو کبھی نہ کبھی کسی بھی موقع پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہو۔ تو جتنی بھی دعائیں ہمارے پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کی ہیں وہ مسنون دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبیوں نے اور پیغمبروں نے دعائیں مانگی ہیں وہ سب دعائیں بھی مستحب اور مسنون ہوتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ تمام دعائیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی اور دوسرے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے کی، تو کیا شان ہوگی ان دعاؤں کی۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ میں چند مسنون دعائیں آپ سب کو بتاتی ہوں، آپ اپنی اپنی پرابلم کے حساب سے ان دعاؤں کو مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ سب کی پرابلمز دور ہو جائیں گی۔ جو انسان بھی ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرے گا، ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ ان سب دعاؤں کے ذریعے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارک کی کچھ دعائیں آج آپ سب کو بتاتی ہوں۔ انشاءاللہ دعاؤں کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ مسنون دعاؤں میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو اور اس کے حل کے لیے کوئی دعا معلوم کرنی ہے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ الدعاء المسنون یہ ایک کتاب کا نام ہے جو بہت اچھی اور بہت پیاری ہے۔ اس میں سے میں کوئی بھی جو آپ کے حساب سے ہوگی مسنون دعا آپ کو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ دین اور دنیا کی جامع دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیوں سے نوازیے اور عذاب دوزخ سے ہمیں بچائیے۔ یہ بہت جامع دعا ہے، ہمیشہ اس کا اہتمام رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے تھے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے ہمارے اعمال قبول فرمائیے، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی قبولیت کے موقع پر اللہ پاک سے کی تھی۔ جس کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہ دعا پابندی سے پڑھے۔ نیک اولاد کے لیے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی من الصالحین۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 100۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے۔ اس دعا سے نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اگر کسی کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ نیک عمل کرے لیکن وہ کر نہیں پاتا تو اس کے لیے اسے چاہیے یہ دعا پڑھنی شروع کرے، انشاءاللہ نیک عمل کرنے کی توفیق شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ اے میرے رب، ہمیں توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کروں جو آپ نے میرے اور میرے والدین پر کیے،
اور مجھے ایسے عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں جس سے آپ خوش ہو جائیں اور اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ہر کام چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا، اس میں اچھائی اور کامیابی کی دعا۔ اس دعا کو آپ تب بھی پڑھ سکتے ہو جب کوئی کاروبار شروع کرو یا کہیں کوئی جاب لگ جائے اس میں کامیابی کے لیے، یا کوئی بھی ایسا خاص کام ہو جو نہ ہو رہا ہو تو آپ اس کی کامیابی کے لیے دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 10۔ اے ہمارے رب، اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے۔ دینی اور دنیاوی کاموں کی درستگی کے لیے اس دعا کا خوب اہتمام کریں۔ جنات، شیاطین اور ان کے وسوسوں سے حفاظت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 97-98۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ جنات، آسیب اور بد نظری سے بچوں کی حفاظت کی یہ دعا ہے۔ اپنے بچوں پر یہ دعا پڑھ کر صبح و شام دم کر دیں اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے انسان اور جنات ہر کسی کی بری نظر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کان بجنے لگتے ہیں، یعنی سیٹی سی کان میں بجنے لگتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجنے لگے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے، کان کا بجنا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض مرتبہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نامناسب خیالات آ جاتے ہیں، کبھی نماز میں اور کبھی بغیر نماز کے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے قلب پر پراگندہ خیالات آئیں تو یہ پڑھے، آمنت باللہ عز وجل وبرسلہ۔ خدائے بزرگ و برتر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ کبھی کبھی ہمارا سانس پھولنے لگتا ہے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نماز میں شریک ہوا جس کی سانس پھول رہی تھی، تو یہ پڑھا، اللہ اکبر، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ایسی تعریف ہے جو خوب پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ ابن سنی 97، مسلم، ابو داؤد 111۔ جب کسی کا پیر سن ہو جائے تو یہ پڑھو۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کا پیر سن ہو گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، چنانچہ پیر سن ہونا ختم ہو گیا۔ اسی طرح حکیم نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تھا، ان کا پیر سن ہو گیا۔ کسی نے کہا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو،
چنانچہ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیر ایسا صحیح ہو گیا جیسے بندھن کے کھلنے سے ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ بھی یہ آیا ہے کہ کان بجنے اور پیر سن ہونے پر درود پاک پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے سے بھی پیر کا سن ہونا اور کان کا بجنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے بھی بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔